نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے، کوئی پیچھے جانے والا نہیں تھا، تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے اور پانی کا لوٹا لے کر پیچھے ہو لیے۔ دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بالا خانے پر سر بسجود ہیں، آقا سجدے میں ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سر مبارک اٹھایا تو فرمایا، اے عمر، تم نے بہت اچھا کیا کہ مجھے سجدے میں دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ اس وقت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے اور مجھے بشارت دی کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ عز و جل اس پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ اللہ اکبر! کہ درود پاک ایک پڑھیں تو 10 رحمتیں، 10 پڑھیں تو 100 رحمتیں، 100 پڑھیں تو 1000 رحمتیں۔ آج اس حدیث سے ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ ایک درود پر 10 رحمتیں بھی ہیں اور 10 درجے بھی بلند ہو رہے ہیں۔ آج انسان اپنی جاب میں، اپنے کاروبار میں، اپنی لائف میں اپنا گریڈ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یار ذرا لائف کا گریڈ بڑھ جائے، آفس میں ہوں تو وہاں میرا گریڈ بڑھ جائے، اتنے گریڈ کا افسر ہے تو زیادہ گریڈ مل جائے۔ ایک درود پر 10 درجات کی بلندی ہے، سبحان اللہ۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، جی ہاں خوش نصیب ہیں جو روزانہ سینکڑوں بار آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ایک اور حدیث پاک سننی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا یہ حدیث پاک سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ من صلی علیہ صلاۃ واحدا صلی اللہ علیہ عشرا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، من صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئتا، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں، ومن صلی علیہ مئتا صلی اللہ علیہ الفا، جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ تو ملٹیپلیکیشن ہو گئی، یہ تو ایک درود پر 10 رحمتوں کا ذکر ہو گیا، مگر اگلا حصہ تو سنیں، جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ اللہ اکبر! ہم میں سے کون امتی ہے جو نہیں چاہتا کہ پیارے آقا کے پیچھے پیچھے نبی پاک کے ساتھ جنت میں داخلہ مل جائے؟ مگر یہاں کرم نوازی تو دیکھیے، ہم تو یہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں سعادت ہے ہمارے لیے کہ بس آقا کے پیچھے پیچھے چلے جائیں جنت میں، مگر آقا کتنا بڑا انعام عطا فرمانے کہ 1000 بار درود پاک پڑھنے والا ایسا ہوگا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے جنت کے دروازے پر چھو رہا ہوگا۔ اٹ مینز وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ ذرا سوچئے تو صحیح مدنی چل کے ناظرین، کیا کیا فضیلتیں ہیں درود پاک کی، پھر بھی ہم درود پاک نہ پڑھیں، پھر بھی ہم فضول باتوں میں وقت صرف کریں۔ 1000 بار ذرا کبھی کیلکولیٹ کیجئے گا کتنی دیر لگتی ہے۔ 1000 بار درود پاک پڑھنے میں اگر مختصر درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کے جو مختصر درود پاک ہیں 30-40 منٹس میکسیمم، 1 گھنٹے کے اندر، جی ہاں ایک گھنٹے میں آپ 1000 بار درود پاک پڑھ لیں گے۔ مگر سوچیں انعام، سوچیں برکت۔ ویسے دل پر چوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں، اگر یہ اعلان ہوتا کہ جو 1000 بار درود پاک پڑھے گا اس کو 10,000 روپے ملیں گے، اب ذرا سوچیے ہم کتنی بار درود پاک پڑھتے ہیں، حالانکہ کیا ویلیو ہے دنیا کی رقم کی، اتنے بڑے انعام، رحمتیں، برکتیں، جنت میں داخلہ۔ نیت کر لیجئے نا، شامل کر لیجئے نا اپنی زندگی میں درود پاک کو، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے درود پاک کو، پھر دیکھیں کیسے مشکلیں ٹلتی ہیں، کیسے مسائل حل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اس حدیث کے، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو زمین میں سیاحت کرتے ہیں، زمین میں گھومتے رہتے ہیں، اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل کو دیکھتے ہیں تو وہ ذاکرین کی اس محفل میں پہنچ کر اسے گھیر لیتے ہیں، اپنے پروں سے گویا ڈھانپ لیتے ہیں، پھر اپنے پیغام رساں کو رب العزت کی بارگاہ میں بھیجتے اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم تیرے بندوں کی طرف سے آئے ہیں، وہ تیری نعمتوں کا اظہار کر رہے تھے، تیری کتاب کی تلاوت کر رہے تھے، تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے تھے، تجھ سے اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے انہیں میری رحمت کی وسیع چادر سے ڈھانپ دو۔ اب ذرا غور کیجئے گا، فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ان میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو مجلس کے آخر میں آیا ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے اسے بھی میری رحمت سے ڈھانپ دو، وہ انہی کا ہم نشین ہے، ان کی ہم نشینی کرنے والا بدبخت نہیں ہوگا۔ اللہ، یعنی درود پاک کی محافل، ایسے اجتماع جہاں اللہ کا ذکر ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو، سبحان اللہ، وہاں جو جاتا ہے اس پر رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ آخر میں جانے والا، ایک اور روایت میں ایسا بھی ہے کہ یا اللہ وہ بندہ وہاں ذکر کرنے نہیں آیا تھا، ویسے ہی آیا تھا، ملنے آیا تھا،
اور ارشاد باری ہوتا ہے کہ اس کی بھی بخشش کر دی جائے گی کیونکہ وہ اچھے لوگوں کا ہم نشین ہے۔ یہاں ہمیں کمپنی، ہمیں صحبت کے بارے میں بھی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اچھوں کی صحبت اچھی ہوتی ہے، نیکوں کی صحبت اچھی ہوتی ہے۔ جو لوگ بروں کی صحبت میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں یار میں تو برائی نہیں کرتا، میرے دوست کرتے ہیں، میں شراب نہیں پیتا، میں جوا نہیں کھیلتا، میں نشہ نہیں کرتا، لیکن کیا کروں دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے نا، آپ ادھر بیٹھے جہاں رب کی طرف سے اس کی ناراضی، اس کی طرف سے لعنت ہو رہی، ارے ادھر بیٹھیے جہاں رحمتیں برس رہی ہیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، وہ رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ وہاں اگر آپ مثال کے طور پہ کسی اجتماع ذکر و نعت میں گئے، کسی سنت و بھرے اجتماع میں گئے اور آپ باقاعدہ اس میں اتنا انوالو نہ بھی ہو سکے، اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ جو رحمتیں ان نیکوں پر برس رہی ہوں گی آپ پر بھی برس جائیں گی۔ اچھا، ایک تو ہم نے رحمتوں کی بات سنی نا، اب درود پاک سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ جی ہاں، جبھی تو ہمارے سلسلے کا نام ہے نا ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، سنن نسائی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیئات ورفعت لہ عشر درجات۔ ایک درود کی فضیلت سنیے گا، آقا فرماتے جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہ معاف ہو جائیں گے اور 10 درجے بلند ہو جائیں گے۔ اب کس بات کی سستی ہے؟ نیکیاں بھی مل رہی ہیں، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، درجے بھی بلند ہو رہے ہیں۔ ایک بار درود پاک سے اتنی ساری برکتیں۔ ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ عز و جل اس کے دونوں محافظوں کرامن کاتبین سے فرماتا ہے کہ اس کے 3 دن تک کوئی گناہ نہ لکھیں۔ اللہ اکبر، ذرا سوچیے تو صحیح کہ ایک مرتبہ درود بھیجیں تو گناہوں کی معافی کا ایسا شاندار انتظام ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من صلی علی مساء غفر له قبل ان یصبح من صلی علی صباحا غفر له قبل ان یمسی۔ آقا فرماتے جو شخص مجھ پر شام کو درود پڑھے تو صبح ہونے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور جو مجھ پر صبح کے وقت درود پڑھے تو شام ہونے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ پھر کیوں نہ درود پاک پڑھیں؟ میں کتنے فضائل بیان کروں، ابھی تو تیسرا سلسلہ ہے۔ آپ جیسے جیسے سلسلہ سنتے جائیں گے نا یہ بلیف، یہ یقین مضبوط ہو جائے گا کہ ہر درد کی دوا ہے۔ صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے درود پڑھنے والوں پر جو کرم نوازیاں ہوتی ہیں ان کے واقعات بھی سنتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ بہت خوبصورت 1-2 واقعات سنیں گے تاکہ ہمارا مزید ایمان تازہ ہو۔ حضرت سیدی احمد بن ثابت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ درود و سلام کے فضائل میں سے جو میں نے دیکھے ہیں ایک یہ بھی ہے کہ ایک شب میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ضامن بن جائیں۔ فرمایا مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو، میں تمہارا ضامن ہوں اور تمہاری ماں اور باپ کا بھی۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے آباء و اجداد میں سے ایک ایک کا نام لینا شروع کیا، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک۔ پھر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہر جمعرات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ غور کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، ذرا کوسچن سنیے، سوال سنیے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہر جمعرات آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر یہ چاہتے ہو تو دن کو روزہ رکھو اور رات کو قیام کرو اور مجھ پر بکثرت درود و سلام بھیجو۔ اللہ اکبر، کون ایسا امتی ہے جو دیدار مصطفیٰ نہیں چاہتا؟ ہماری تو تمنا ہے، بلکہ بڑی خوبصورت دعا مجھے یاد آ رہی ہے، مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نے کیسی پیاری التجا کی، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار نبی پاک علیہ السلام کا دیدار نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنا، کثرت سے درود پاک پڑھنا، یہ ایک سبب ہے، یہ ایک روڈ میپ ہے پیارے آقا علیہ السلام کے دیدار کے لیے۔ لیکن اے کاش درود بھی پڑھنا نصیب ہو اور یہ آنکھیں بھی اس قابل ہو جائیں۔ ان آنکھوں سے کتنے گناہ کرتے ہیں ہم، اگر ان آنکھوں کو حرام سے پر کریں گے تو پھر پیارے آقا کے دیدار کی تمنا کیسے کریں گے؟ اے کاش ہم اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچانے میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ حضرت ابو اسحاق عمر بن حسین سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب رونق المجالس میں جو آپ نے واقعہ بیان کیا ہے، یہ کمال کا واقعہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ بلخ شہر میں ایک مالدار تاجر رہا کرتا تھا، اس کے 2 بیٹے تھے،
وہ تاجر مر گیا اور اس کے دونوں بیٹوں نے اس کا مال آپس میں نصف نصف تقسیم کر لیا۔ ان کے باپ کے ترکے میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بال مبارک بھی تھے۔ دونوں نے ایک ایک بال لے لیا اور ایک بال رہ گیا۔ بڑے بھائی نے کہا ہم بال توڑ کر نصف نصف کر لیتے ہیں۔ دوسرے نے کہا نہیں، بخدا ایسا نہیں ہو سکتا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بال مبارک نہیں توڑا جا سکتا، یہ اس کی عظمت کے خلاف ہے۔ اب بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ اچھا تمہیں بڑا محبت ہے، بڑا پیار ہے، ادب ہے، تم ایسا کرو کہ جو ترکے میں 3 موئے مبارک ملے سارے تم لے لو اور مال سارا مجھے دے دو۔ اس نے دنیاوی فائدہ دیکھا اور چھوٹے بھائی کے گویا عشق کو آزمایا۔ اللہ اکبر، پنجابی کا شعر ہے نا، عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، عقل مندہ ایویں ہی عمرہ گالیاں۔ بعض اوقات عشق والے ایسے فیصلہ کر جاتے ہیں جو دل و دماغ میں نہیں آتے، لیکن اس کا نتیجہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ اب کیا کیا، اس چھوٹے بھائی نے 3 موئے مبارک لے لیے، سارا مال اپنے بڑے بھائی کو دے دیا، کہا یہ خزانہ میرے پاس رہے گا۔ اب اس نے کیا کیا، روزانہ موئے مبارک کے سامنے کھڑا ہو کر درود پاک پڑھتا رہتا، درود پاک پڑھتا رہتا، اور بڑے بھائی اپنے کاروبار میں لگ گئے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بڑے بھائی کا کاروبار ڈاؤن ہونا شروع ہوا، خسارہ ہونا شروع ہوا، اور چھوٹے بھائی کے مال میں اللہ نے برکت ڈال دی۔ اللہ اکبر، اور اب بڑے بھائی کا سارا مال و متاع وہ ختم ہو گیا، چھوٹے بھائی کا کچھ عرصے کے بعد انتقال ہو گیا۔ ایک مرد صالح نے خواب میں دیکھا کہ اس چھوٹے بھائی کے ہمراہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو جس کو اللہ عز و جل سے کوئی حاجت ہو تو اس کی قبر پر آئے، اللہ عز و جل سے اپنی حاجت براری کا سوال کرے۔ بس لوگ اس کی قبر پر آنے لگے، یعنی اس کی قبر پر لوگوں کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو گئی، تانتا بن گیا، اور یہ حال ہو گیا کہ اب کوئی سوار بھی اس کی قبر کے قریب سے گزرتا تھا، ادب کے مارے سواری سے نیچے اتر کر پھر اپنی سواری کو لے کے جاتا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیو، کیا سیکھا آپ نے اس سے؟ یہاں درود پاک کی فضیلت بھی ہے اور یہاں ادب کا مقام، ادب کا فائدہ بھی ہے۔ بڑی پیاری بات ہے نا، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب، اللہ ہمیں با ادب بھی رکھے، درود پاک کی کثرت کرنے کی ہمیں سعادت بھی دے، اور جن کے پاس بالخصوص موئے مبارک ہیں اس کا خوب ادب کریں، خوب درود پاک کھڑے ہو کر اس کے سامنے پڑھا کریں، اس کی برکتیں ہیں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہماری ان گندی آنکھوں کو نبی پاک کے جسم اقدس کی حقیقی جسم اقدس سے جس چیز کو لگاؤ کہہ لیں، اٹیچمنٹ کہہ لیں، وہ دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اور یہ کیسا جیتا جاگتا معجزہ ہے کہ آج بھی تقریباً 1450 سال گزرنے کے بعد بھی جس کے پاس ایک موئے مبارک ہوتا ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ بڑھ چکے ہوتے ہیں۔ دیدار موئے مبارک کیجئے، درود پاک کی کثرت کیجئے اور برکتیں لوٹیے، اور ہمیشہ با ادب رہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ با ادب رکھے، بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اب وقت ہوا ہے مدنی چل کے ناظرین، اپنے سلسلے کے اختتام پر آپ کو ایک شاندار ایسا وظیفہ، ایسا درود بتانا کہ جس کا شاندار انعام بھی ہے، اور یہ خاص درود پاک جمعرات کی رات آپ نے ہر جمعرات کی رات پڑھنا ہے۔ وہ درود پاک کیا ہے؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اسکرین پر آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، چاہے تو اس کی پکچر لے لیجئے، آپ کے پاس یہ یاد بھی رہ جائے گا، اور سبحان اللہ ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے اجتماع میں درود پاک پابندی سے پڑھوایا جاتا ہے۔ فضیلت کیا ہے ذرا سنیے۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ درود پاک پڑھیں، اور یہ درود پاک یاد کر لیجئے، ہر جمعرات خود بھی پڑھیے، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔